نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے سامنے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ملفوظات ہیں لباس کے بارے میں۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ آج کل یہ پیروپیگنڈا بڑی کثرت سے کیا گیا ہے کہ لباس ایسی چیز ہے جس کا ہر قوم اور ہر وطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے آدمی اگر اپنے مرضی اور ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کر لے تو اس کے بارے میں شریعت کو بیچ میں لانا، شریعت کے احکام سننا تنگ نظری کی بات ہے۔ اور یہ جملہ تو لوگوں سے بکثرت سننے میں آتا ہے کہ ان مولویوں نے اپنی طرف سے قیدیں شرطیں لگا دی ہیں، ورنہ دین میں تو بڑی آسانی ہے۔ مزید آگے کچھ کہنے سے پہلے ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ابھی میں حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا پڑھ رہا ہوں، اس سے کئی اچھے خاصے صفات اور بھی ہیں، لیکن میں صرف جو ایسی باتیں، کیونکہ بہت زیادہ اگر میں اس کو بتاؤں گا پڑھوں گا تو آدمی پھر تھک جائے گا، اس لیے مختصر بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں جس کو مزید سوالات کرنے ہوں ہم سے تو ٹھیک، ورنہ مسائل تو مفتی صاحب بتائیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام اس پیروپیگنڈے کا جواب دیتے ہیں دامت برکاتہم، خود سمجھ لیجئے لباس کا معاملہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے لباس پہنتا رہے۔ اس لباس کی وجہ سے اس کے دین پر، اس کے اخلاق پر، اس کی زندگی پر اور اس کے طرز عمل پر کوئی اثر واقع نہ ہو، یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ اس کا شریعت نے ہمیشہ بیان فرمایا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کا اثر نہ ہو۔ جیسے حضرات فرماتے ہیں کہ زبان سیکھنا منع نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا سوار کر دینا تو پھر یہ صرف انگریزی زبان نہیں ہے، پھر ان کا کلچر بھی آتا ہے۔ اب نفسیات اور سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ لباس کا اور سب کا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بھی آج کل پیروپیگنڈا ہے کہ ظاہری لباس میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، ہمارا دل صاف ہے۔ تو سنیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے بنیادی اصول بیان فرمائے۔ ترجمہ: اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، اور تقویٰ کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ہر قرآن پاک کی بات میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور میرے بہن بہو بیٹیوں، جب تقویٰ کا لباس ہوگا تو خود ہی یہود و نصارہ کے لباس سے نفرت ہو جائے گی، ایسا لباس ہے یہ۔ اس آیت میں لباس کا پہلا مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپائے۔ وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے۔ اس میں کچھ تفصیل بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ کرکٹر کیسا لباس پہنتے ہیں ان کو دیکھنا، بہو بیٹیوں کا، اسی طرح فلم اسٹار جتنے بھی یہ ہیں، تو پہلی قرآن پاک میں یہ مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک صورت تو یہ کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہو کہ لباس پہننے کے باوجود سطر کا کچھ حصہ کھلا رہ گیا۔ اس لباس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا۔ عورت چھپانے کی چیز کو کہتے ہیں تو وہ کہاں چھپی؟ دوسری صورت یہ کہ اس لباس سے سطر کو تو چھپا لیا، لیکن وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن چھلکتا ہے۔ میں اس وقت تفصیل اس لیے بیان نہیں کرنا چاہتا کہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ باریک لباس اور چست لباس پہننے والی مفہوم حدیث پاک کا ننگی اٹھائی جائیں گی۔ تیسری صورت یہ کہ لباس اتنا چست ہے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آتا ہے، یہ بھی سطر کے خلاف ہے۔ ہماری مرد بھی اس میں مبتلا ہیں، نعوذ باللہ، ہماری بہو بیٹیاں بھی اللہ معاف فرمائے اس میں مبتلا ہیں۔ یہ جو لیگن کا وبا چلی ہے، عقل پر عذاب آیا ہے، پورا کپڑے پہنے نہ پڑے ایک ہی بات ہے، ایسا لیگن چلا ہے، پھر اس پر شرٹ کم ہو گئی تو اور آگے پیچھے سطر نظر آ رہے ہیں مرد اور عورتوں کا۔ ظاہری بات ہے ان کے پھر معاملات بھی آ جائیں گے سامنے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کے فیشن نے لباس کے اصل مقصد ہی کو مجروح کر دیا، اس لیے آج کل مردوں اور عورتوں میں ایسے لباس رائج ہو گئے ہیں جن میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جسم کا کون سا حصہ کھل رہا ہے، کون سا حصہ ڈھکا ہوا ہے۔ حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں۔ جو خواتین بہت باریک اور بہت چست لباس پہنتی ہیں، جس کی وجہ سے کپڑا پہننے کے باوجود
جسم کی بناوٹ دوسروں کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواتین لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ چلو یہ حضرت کے الفاظ مبارک بھی آ گئے حدیث پاک کے حضرت کے ذریعے۔ اگر کسی عورت نے ایسا لباس پہن لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، تو اس عورت کو اس حالت میں دوسری عورت کے سامنے آنا بھی جائز نہیں۔ چاہیے جائے گی کہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئیں، اس لیے کہ اعضاء اس کے سطر کا حصہ ہے۔ آج ایک صاحب کا خط تھا ڈاکٹر کا کہ میں اتنا پریشان اور بیمار ہو گیا ہوں کہ گردن جھکاتا ہوں تو آج مسلمانوں کی ننگی ٹانگیں عورتوں کی، اوپر تو کر نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ایسا پرفیوم لگایا جاتا ہے جس سے گناہ کے تقاضے بڑھیں۔ اب یہ عجیب بات سنی پہلی دفعہ زندگی میں، اور یہ شخص جھوٹ کیوں بولے گا جو بچنا چاہتا ہے؟ ایسے تیز قسم کی عورتیں، حالانکہ عورتوں کے خوشبو لگانے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ مفہوم یہ رس کرتا ہوں، زبان پہ تو نہیں لا سکتا کہ یہ جو عورتیں خوشبو لگا کے باہر نکلتی ایسی ویسی عورتیں ہیں۔ اب اس میں کیا لکھا ہے ایسی ویسی عورتیں، یہ میری ہمت نہیں ہے، سامنے آئے گا تو پڑھ لوں گا۔ آج کل شادی کی تقریبات میں کیا حال ہو رہا ہے، خواتین بے حیائی کے ساتھ ایسے لباس پہن کر مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کر اور ڈھٹائی کے ساتھ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی ایسی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی تو اس کے بارے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب یعنی حضرت کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، در حقیقت ان فتنوں نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رکھا ہے۔ یہ بد امنی، بے چینی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی انسان کی جان اور مال محفوظ نہیں، در حقیقت ہماری انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج کے جدید فیشن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی عورتوں کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ وہ عورتیں اپنے لباس سے، اپنے انداز سے، اپنے زیب و زینت اور اپنے بناؤ سنگار سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ خدا کے لیے بہن بیٹیوں اس بات کو ذہن نشین کیجیے کہ یہ کچھ فتنے اور مصائب اور بدامنی اور بے چینی ہے، یہ حقیقت میں اس بات کا نتیجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کھلم کھلا بغاوت ہو رہی ہے۔ اب وہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں، اپنی نیت کو ذرا ٹٹولیں، بیانات سن کر پھر فیصلہ کریں کہ ہم کیوں بے پردہ ایسے گندے کپڑے پہن کر چلتی ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو انسان چوری چھپے تنہائی میں کر رہا ہے اور کبھی بھی اس کو گناہوں پر شرمندگی اور ندامت بھی ہو جاتی ہے اور توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن دوسرا شخص علل اعلان اور کھلم کھلا دوسروں کے سامنے گناہ کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں جتنے گناہ کرنے والے ہیں سب کی مغفرت کی توقع ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن وہ لوگ جو ڈنکے کی چوٹ پر کھلم کھلا اعلان یا گناہ کرنے والے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم حضرت فرما رہے ہیں۔ ارے یہ دیکھو، اگر سوسائٹی سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ گے تو یہ کون سا مہنگا سودا ہے؟ ذرا غور تو کرو گے یہ سوسائٹی کب تک تمہارا ساتھ دے گی، تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ یاد رکھو قبر میں جانے کے بعد تمہارے اعمال کے سوا کوئی تمہارا ساتھی نہ ہوگا۔ قرآن پاک میں سورہ صافات میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس شخص کو جب جنت میں پہنچا دیں گے اور جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے، اس وقت اس کو اپنے ساتھی اور دوست کا خیال آئے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے جہنم کے اندر جھانکے گا تو اس ساتھی کو جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا، پھر اس کو مخاطب ہو کر اس سے کہے گا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو نے مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا، یعنی اگر میں تیرے کہنے میں آ جاتا، تیری بات مان لیتا، تیری اتباع کرتا اور سوسائٹی کا ساتھ دیتا تو آج میرا بھی یہی اشر ہونا تھا جو اشر تیرا ہو رہا ہے۔ اور یہ سوسائٹی تمہیں جو تانے دیتی ہے ان تانوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لو۔ یہ حضرت کے یہاں نہیں لکھا ہوا، میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری بہو بیٹیاں جو بچپن سے دین کی طرف چلی ہیں، جو بچپن سے اور دین پہ چل کر بڑی بھی ہو گئی، شادی شدہ بھی ہو گئی، اب وہ سوسائٹی کی مصیبت میں اور تانوں کے چکر میں جو ہے وہ نعوذ باللہ ایسا لباس پہننے لگی ہے۔ پہلے بڑے بڑے لباس ہوتے تھے ان کے کرتے، اب ان کے کرتے بھی چھوٹے ہو رہے ہیں، چاک بھی کھل رہے ہیں، گھیر بھی کم ہو رہے ہیں۔ فرمایا اگر سوسائٹی کہتی ہے کہ تم ذہنی طور پر ماضی پرست ہو، دقیانوسی ہو، رجعت پسند ہو، تو تم بیکورڈ ہو،
تم زمانے کے ساتھ چلنا نہیں جانتے، تو ایک مرتبہ اس سوسائٹی کو خم ٹھوک کر اور کس کر یہ جواب دیتے ہو کہ ہم ایسے ہی ہیں، تو تم اگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو رکھو، نہیں رکھنا چاہتے ہو تو مت رکھو۔ جب تک ایک مرتبہ یہ نہیں کہو گے اس وقت یاد رکھو یہ سوسائٹی تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی رہے گی۔ سب کو پتا ہے حضرت شیخ الاسلام اتنا سختی سے بیان نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تانے دیے گئے، صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کو بھی تانے دیے گئے، اللہ والوں کو بھی تانے دیے گئے اور دیے جا رہے ہیں، اور جو شخص بھی دین پر چلنا چاہتا ہے اس کو یہ تانے دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب تک ان تانوں کو اپنے لیے باعث فخر نہیں قرار دو گے، یاد رکھو اس وقت کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ اللہ کی یاد اور ذکر اس حد تک کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ مطلب یہ کہ اگر سوسائٹی ایک طرف جا رہی ہے، زمانہ ایک طرف جا رہا ہے، اب تم اس کے بھاؤ پر بہنے کے بجائے اس کے بھاؤ کا رخ موڑنے کی کوشش کرو تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے۔ لباس کا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس لباس کو تمہارے لیے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنائی ہے۔ ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں ہے، لہذا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے دیکھ کر انسان کو فرحت ہو، بدحیت اور بے ڈنگا نہ ہو جس کو دیکھ کر دوسروں کو نفرت اور کراہت ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو پہن کر زینت کا فائدہ حاصل کر سکو۔ بعض اوقات دل میں یہ شبہ ہے کہ کیسا لباس پہنے، اگر بہت قیمتی لباس پہن لیا تو یہ خیال رہتا ہے کہ اسراف میں داخل نہ ہو، اگر معمولی لباس پہنے تو کس درجے کا پہنے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، اور ساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے تھوڑا سا آسائش کا بھی مقصد بھی حاصل ہو، یعنی اس لباس کے ذریعے جسم کو راحت حاصل ہو۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو کروڑوں جانیں عطا فرمائے، ان کے فیوز اور برکات کو اور پورے دنیا میں پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ تمام دینی خدام، علماء، مشائخ، اللہ والے، تبلیغی مراکز، مساجد، حرمین شریفین، بیت المقدس، پڑھنا پڑھانا، علماء، دینی خدام، مساجد، مدارس، خانقاہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا لباس کے بارے میں کہ جس شخص کی آمدنی اچھی ہو اس کے لیے خراب قسم کا کپڑا اور بہت گھٹیا قسم کا لباس پہننا کوئی پسندیدہ نہیں، لیکن اگر لباس پہننے سے نہ تو آسائش مقصود ہے اور نہ آرائش مقصود ہے، بلکہ نمائش اور دکھلاوا مقصود ہے، تاکہ لوگ دیکھیں گے ہم نے اتنا شاندار کپڑا پہنا ہوا ہے اور اتنا اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوا ہے، تو یہ سب باتیں نمائش میں داخل حرام ہے۔ یہ بات چل رہی ہے لباس کا دوسرا مقصد، پہلا مقصد بیان ہو چکا۔ ان دونوں باتوں میں بہت باریک فرق ہے، ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ ذرا جس کو سمجھ ہوگی نا اچھل پڑے گا کہ کیا بات کس وقت فرمائی۔ فرمائے ان دونوں باتوں میں بہت باریک فرق ہے کہ اپنا دل خوش کرنا مقصود ہے یا دوسرے پر بڑائی جتانے کے لیے پہننا ہے، بہت باریک فرق ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس مقصد کے لیے کس لیے مصلح اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی شیخ کی، اور جو برانڈڈ چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن اس وقت کیونکہ حضرت کی بات بتا رہا ہوں نا، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم، اس لیے مزید اس پر نہیں بول رہا میں۔ وہ ان دونوں کے درمیان فرق کر کے بتا دیتا ہے کہ اس وقت جو کپڑے تم پہن رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا دل خوش کرنے کے لیے پہن رہا ہوں، یہ دراصل شیطان کا دھوکہ ہے۔ حقیقت میں ان کپڑوں کے پہننے کا مقصد دوسرے پر بڑائی ظاہر کرنا ہے، اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھو بیمار کی رائے بیمار ہوتی ہے نا، اس لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا اصول ارشاد ہے، یعنی جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، لیکن دو چیزوں سے پرہیز کرو، ایک اسراف سے اور دوسرے تکبر سے۔ تکبر پہ بیانات ہوتے رہتے ہیں، حق بات نہ ماننا، کسی کو حقیر سمجھنا، ایک اسراف۔ اب اسراف کا فیصلہ ایسے کوئی حالات ہوتے ہیں کہ خود آدمی فیصلہ کرتا ہے، جس کا شیخ ہے وہ بتاتا ہے کہ نہیں اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ بھلے 200 لوگوں کا کھانا کرو۔ آج کل عجیب مزاج بن گیا ہے کہ اپنی پسند یا ناپسند کا کوئی معیار نہیں، بس جو فیشن چل گیا وہ پسند ہے، جو چیز فیشن سے باہر ہو گئی وہ ناپسند ہے۔ ایک زمانے میں ایک چیز کا فیشن چل رہا ہے تب اس کو پسند کیا جانے لگا اور اس کی تعریف کی جانے لگی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، جب اس کا فیشن نکل گیا تو اب اسی کی برائی شروع کر رہے ہیں۔
کرکٹ والوں کا لباس کیوں پہنتے ہیں رات کو جو چلتے ہیں کہ بھئی یہ ان کو جو ہے وہ یہ لوگ پہنتے ہیں کرکٹ میں؟ کیونکہ وہ اچھے لگتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا لگے تو. اب یہ خواتین میں پہلے پلازا چلا, پہلے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چلیں, اور پھر یوسف پلازا میں کہتا تھا اس میں کتنی بے حیائی, پھر وہ ہٹا, پھر ہر وقت ہی بدلتے رہتے ہیں. کیا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ان چیزوں کا. بس ایک وقت ایسا آیا تھا کہ لمبے کرتے چلے تھے, ماشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنا فائدہ تھا. اب وہ سمٹتا سمٹتا شرٹ بن گیا, اور شلوار سمٹتے سمٹتے پینٹ بن گئی, لیگن بن گئی. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ لباس اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے. توبہ توبہ, کیسا خطرناک جملہ فرمایا. اس لیے لباس پہن کر اپنے دل کو خوش کرنے کا معاملہ دور کا ہے. یہ اصل یہ ہے کہ دیکھنے والے اس لباس کو دیکھ کر اس کو فیشن کے مطابق قرار دیں اور اس کی تعریف کریں, لڑکے ان کے پیچھے پیچھے گھومیں, اور ہمارا لباس دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں اپنے شوہروں کے سامنے تو میلی کچیلی رہیں گی, لیکن جہاں کہیں گھر سے باہر نکلنے کی نوبت آ گئی تو پھر اس کے لیے اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ وہ لباس فیشن کے مطابق ہو. اور خواتین دیکھتی رہتی ہیں کہ ہمیں مرد دیکھ رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں, خوش ہوتی ہیں کہ ہم نے لوگوں کو پاگل کر دیا. پاگل تم ہو, دکھانے والی پر لعنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک لباس ایک تقریب کے اندر پہن لیا تو اب وہ لباس دوسری تقریب کے اندر نہیں پہنا جا سکتا. در حقیقت ان باتوں کے پس پردہ نمائش کا جذبہ ہے, اور یہ نمائش کا جذبہ ممنوع ہے. اب بہت سی خواتین جب یہ فیشن والے اور مہنگے اور گندے کپڑے سلوا لیتی ہیں, پٹے ہوئے چست, تو پھر بغیر کسی بہانے سے نکلتی ہیں کوئی ہمیں دیکھے. اب گھر میں تو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں. اچھا جی, لباس کے بارے میں شریعت نے جو تیسرا اصول بتایا وہ یہ ہے کہ یعنی ایسا لباس پہننا جس کو پہن کر انسان کسی غیر مسلم قوم کا فرد نظر آئے, اور اس مقصد سے وہ لباس پہنے تاکہ میں ان جیسا لگوں, ان جیسا ہو جاؤں. اس کو شریعت میں تشبہ کہتے ہیں. تشبہ کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تشبہ کب پیدا ہوتی ہے, کب اس کی ممانعت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی ایسے کام میں دوسری قوم کی نقالی کرنا جو فی نفسی ہی برا کام ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے. ایسے کام میں نقالی تو حرام ہی ہے. دوسرے یہ کہ وہ کام اگرچہ فی نفسی ہی تو برا نہیں بلکہ مباح ہے, لیکن یہ شخص اس غرض سے وہ کام کر رہا ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں اور دیکھنے میں ان جیسا لگوں, اور اہتمام کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو یعنی جو نافرمان, جو کفر کا لباس یا فاسقانہ لباس یا فلم ایکٹر جیسا لباس یا جیسے بھی ہے یہ, تو اس صورت میں وہ مباح کام بھی حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے. واہ واہ, عجیب بات. بہت عرصے سے پتلون پینٹ کے بارے آدمی بیان کرتا تھا, لیکن حضرت نے دماغ ٹھیک کر دیا. فرمایا کہ جو لباس بھی کسی قوم کا شعار بن چکا ہو, یعنی وہ لباس اس قوم کی امتیازی علامت بن چکا ہو, اگر ان کی نقالی کی غرض سے ایسا لباس اختیار کیا جائے تو حرام اور ناجائز ہوگا, گناہ ہوگا. مثلاً آج کل مردوں میں کوٹ پتلون کا رواج چل پڑا ہے. اس میں بعض باتیں تو فی نفسی ہی ناجائز بھی ہیں, چاہے اس میں تشبہ پایا جائے یا نہ پایا جائے. چنانچہ ایک خرابی تو یہ کہ پتلون ٹخنوں سے نیچے پہنی جاتی ہے, یعنی ٹخنا چھپایا جاتا ہے. کھڑے اور چلنے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے, چاہے وہ احرام ہو, چاہے جبہ ہو, چاہے شیروانی ہو, چاہے لنگی ہو, چاہے ٹراؤزر ہو, پینٹ ہو, شلوار ہو, لنگی ہو, ٹخنا چھپانا حرام ہے. اور کوئی لباس بھی مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پہننا جائز نہیں. دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر پتلون ایسی چست ہو کہ اس کی وجہ سے اعضاء نمایاں ہوں, تو پھر لباس کا جو بنیادی مقصد تھا یعنی ستر کرنا وہ حاصل نہ ہوا, تو پھر وہ لباس شرعی لحاظ سے بے معنی اور بیکار ہے. آج کل تو اتنی پینٹ نیچے پہنتے ہیں کہ ننگے ہو رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. لہذا ان دو خرابیوں کی وجہ سے فی نفس ہی پتلون پہننا جائز نہیں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کسی قسم کی, یا جیسے حضرت فرماتے تھے ابھی ہمت نہیں ہے, تو پینٹ ڈھیلی ڈھالی ہو, اس کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون ٹخنوں سے نیچے نہ ہو, تو ایسی پتلون پہننا فی نفسی مباح ہے. اور مباح کا آپ نے سن لیا کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں یہ ہے نقالی وغیرہ ان کی کرنا, تو پھر وہی منع ہو جائے گا. یہاں بھی شیخ بتائے گا کہ یہ لباس آپ نے کیوں پہنا ہے, سوال جواب کرے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گناہ تو نہیں ہے نا, حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں. لیکن ایسی پتلون پہننا فی نفسی مباح تو ہے, لیکن اگر کوئی شخص پتلون اس مقصد سے پہنے تاکہ میں انگریز نظر آؤں اور میں ان کی نقالی کروں اور ان جیسا بن جاؤں, تو
تو ایسی صورت میں پتلون پہننا حرام اور ناجائز ہے اور تشبہ میں داخل ہے. لیکن اگر نکالی مقصود نہیں اور اس بات کا بھی اہتمام کر رہا ہے کہ پتلون ٹخنوں سے اونچی ہو اور ڈھیلی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے پہننے کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن فی نفسی اس پتلون کا پہننا پھر بھی اچھا نہیں اور کراہت سے خالی نہیں. اب عجیب جملہ سنیے گا، بہت ہی عجیب و غریب. یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ انسان ایک ایسی قوم کا لباس پسند کر کے اس کو اختیار کرے جس قوم نے تمہیں ہر طریقے سے غلامی کی چکی میں پیسا، تمہارے اوپر ظلم و ستم توڑے، تمہارے خلاف سازشیں کی، تمہیں موت کے گھاٹ اتارا، اور ظلم و ستم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں جو اس نے نظر انداز کر دیا ہو. اب تم ایسے قوم کے طریقوں کو عزت اور تکریم کے ساتھ اختیار کرو، کتنی بے غیرتی کی بات ہے. بتائے، صاف کر دیا میں ہر بات بھائی. جو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہماری نیت نہیں، اس طرح نہیں، باقی بچا کیا. سوچنے کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک الگ قوم بنایا اور اپنے گھروں میں شامل فرما کر تمہارا نام حزب اللہ رکھا، لیکن اللہ کا گروہ ساری دنیا ایک طرف اور تم ایک طرف. قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ بنیادی طور پر پوری دنیا میں دو جماعتیں ہیں. چنانچہ یہ فرمایا کہ یعنی دو جماعتیں، ایک کافر ایک مومن. اس لیے مومن کو بھی کافر کے جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہیے، اس کا امتیاز ہونا چاہیے، اس کے لباس میں، اس کی پوشاک میں، اس کی وضاقتہ میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے طریقے ادا میں، ہر چیز میں اسلامی رنگ نمایاں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ گو بھائی. اب اگر مسلمان دوسروں کا طریقہ اختیار کر لیں تو اس کے نتیجے میں وہ امتیاز مٹ جائے گا. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کا لباس پہننے سے منع کرتے ہو، یہ تنگ نظر. دیکھا آپ نے، سنا کہ ایسی قوم کا لباس پہنتے ہو جنہوں نے ظلم ڈھائے، کوئی ظلم چھوڑا نہیں اور اتنا موت کے گھاٹ اتارا، اور ابھی بھی پورے اسلامی ملکوں میں یہ قوم کیا کر رہی ہے سب کے سامنے ہے. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اس قسم کا لباس پہننے سے منع کرتے ہیں، یہ تنگ نظری کی بات ہے، اور ایسی بات کہنے والوں کو تنگ نظر کہا جاتا ہے. حالانکہ جس قوم کا لباس تم اختیار کر رہے ہو اس کی تنگ نظری اور اس کی مسلمان دشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہمارے مغل مسلمان بادشاہوں کا جو لباس تھا، یعنی امامہ خاص اور خاص شلوار قمیص، اس نے وہ لباس اپنے خانساموں کو پہنایا، اپنے بیروں کو پہنایا، اپنے چوکیداروں کو پہنایا، اور اس نے ان کو یہ لباس پہننے پر مجبور کیا. ایسا کیوں کیا؟ صرف مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے. یہ بھی خوب سمجھ لو کہ تم کتنا ہی ان کا لباس پہن لو اور کتنا ہی ان کا طریقہ اختیار کر لو، مگر تم پھر بھی ان کی نگاہ میں عزت نہیں پا سکتے. قرآن پاک نے، قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کو اختیار نہیں کر لو، ان کے نظریات، ان کے ایمان، ان کے دین کو اختیار نہ کر لو. اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. بہرحال فتوے کی بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ تشبہ تو ناجائز اور حرام اور گناہ ہے، اور تشبہ کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، اور مشابہت کا معنی یہ ہے کہ ان جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں لیکن کچھ مشابہت پیدا ہو گئی. یہ گناہ اور حرام تو نہیں، البتہ کراہت سے خالی نہیں، اور غیرت کے تو بالکل خلاف ہے، اور غیرت کے تو بالکل خلاف ہے. میں یہاں تو نہیں لکھا، میں پھر پڑھتا ہوں. اور غیرت کے تو بالکل خلاف ہے. اس لیے دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ لباس کا تیسرا اصول ہے. چوتھا اصول یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کر دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو جائے، چاہے وہ لباس ٹاٹ کا ہی کیوں نہ ہو. مثلا اگر کوئی شخص ٹاٹ کا لباس پہنے اور مقصد یہ ہو کہ یہ پہن کر میں لوگوں کی نظروں میں بڑا درویش اور صوفی نظر آؤں اور بڑا متقی اور پرہیزگار بن جاؤں، اور پھر اس کی وجہ سے دوسرے پر اپنی بڑائی کا خیال دل میں آ جائے اور دوسروں کی تحقیر پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ ٹاٹ کا لباس بھی تکبر کا ذریعہ اور سبب ہے. اس لیے وہ بھی حرام ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی حقارت دل میں لانے سے ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات ایک شخص یہ کہتا ہے میں بڑا تواضع والا لباس پہن رہا ہوں، حقیقت میں اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ، سننا ذرا بڑا عجیب بات ہے، حضرت مولانا احسان ملک صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک تقریر میں فرمانے لگے کہ اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ٹخنے کھول دو اور ٹخنے ڈھکنا جائز نہیں، تو اس وقت ہم لوگ ٹخنے کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور جب انگریز نے کہا گھٹنا کھول دو اور نیکر پہن لو، تو اب گھٹنا کھولنے کے لیے تیار ہو گئے. کیا شرم دلانے کی نصیحتیں ہیں یہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ کفار
یہ مکہ سے مذاکرات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے چچا زاد بھائی نے جو آپ کے ساتھ تھے کہا کہ یہ آپ کا ازار ٹخنوں سے اونچا ہے اور مکے کے جن رؤوسا اور سرداروں سے آپ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ ایسے آدمی کو حقیر سمجھتے ہیں جس کا ازار ٹخنوں سے اونچا ہو، اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا ٹخنا ڈھک لیں اور ازار کو نیچے کر لیں تاکہ وہ لوگ آپ کو حقیر نہ سمجھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ازار ایسا ہی ہوتا تھا، یعنی ٹخنا کھلا ہوتا تھا۔ بہرحال 4 اصول بتا دیے۔ پہلا اصول یہ کہ وہ ساتر ہونا چاہیے، سطر چھپا ہو۔ دوسرا، حدود شریعت میں رہتے ہوئے اس کے ذریعے زینت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ تیسرا اصول یہ کہ اس کے ذریعے نمائش اور دکھاوا مقصود نہ ہو۔ چوتھا، اس کے پہننے سے دل میں تکبر نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید رنگ کے کپڑے پہنو، اس لیے کہ مردوں کے لیے سب سے اچھے کپڑے سفید رنگ کے ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے مردوں کے لیے سفید رنگ کے کپڑے کو پسند فرمایا، اگرچہ دوسرے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے، حرام نہیں، مگر جیسے حضرت والا فرماتے تھے لال کپڑے پہننا، عورتوں جیسے کپڑے پہننا، لال کپڑے پہننا، پورے کالے کپڑے شلوار قمیص اب میں بول نہیں سکتا کیونکہ بیان ہر جگہ جاتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں منع کیا جاتا ہے۔ اور آج کل عورتوں کے لباس مرد پہن رہے ہیں، پھول بوٹے ریشم اور پتہ نہیں کیسے کیسے کپڑے پہن رہے ہیں، پورا لال کپڑا پہن لیا، لال دوپٹے بھی آج کل لگا لیے لوگوں نے، اس کو منع ہے۔ چلو آگے آ بھی گیا، بلکہ بالکل خالص سرخ کپڑا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں۔ اس طرح ایسے کپڑے جو عورتوں کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے ہیں ایسے کپڑے پہننا بھی مردوں کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ تشبہ ہو جائے گا اور یہ تشبہ بھی ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قمیض کی آستین گٹوں تک ہوتی تھی، گٹوں تک، اس لیے مردوں کے لیے تو سنت یہ کہ ان کی آستین گٹوں تک ہو، اگر اس سے کم ہوگی تو سنت ادا نہیں ہوگی، اگرچہ جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے گٹوں سے اوپر کا تو حصہ کھولا رکھنا کسی بھی طرح جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ ان کے لیے نیچے سے پوری کلائی سطر میں داخل ہے، اس کا کھولنا کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ اب یہاں تو حضرت کا بیان ختم ہوا، کچھ بڑے حضرت کی بات عرض کر رہا ہوں، کچھ مجھے یاد نہیں ہے میں نے لکھا ہے یا کیا ہے۔ اس میں فرمایا کہ لباس کے بعد جب وہ لباس کفار کا پہنیں گے نا، جیسے سارا سن لیا کہ اس کے بارے میں کیا سختیاں ہیں کیا ہے، اب جب لباس ان کا پہنیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ منع اس لیے ہے کہ ان کے ادائیں بھی اچھی لگیں گی، وہ لوگ بھی اچھی لگیں گے، پینٹ شرٹ والوں کی پھر باتیں بھی اچھی لگیں گی، بزرگوں سے دور ہوگا، شیو کیا ہوا ہے، ٹائی پہنا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت والا سے عرض کیا کہ فلاں آدمی جو ہے ایئرپورٹ پہ بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے، اور پینٹ شرٹ ٹائی پہنی ہوئی تھی، اس نے بڑی عمر کا تھا، مطلب 50-55 کا ہوگا، امرت کی بات نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا بیوقوف ہو، اسمارٹ وہ ہے جو شرعی لباس اور داڑھی میں آتا ہے، اور پھر جو بحث کرتے ہیں اور اللہ والا بھی بننا ہے، تو کبھی بزرگوں علماء مفتی صاحبان کو اس لباس میں دیکھا ہے؟ ذرا سوچو۔ اور یہ جو حضرت نے فرمایا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہ شیخ فیصلہ کرے گا تو کہ وہ کیوں لباس پہنتے ہیں، اگر آپ کو اس حلیے میں قاری صاحب، اساتذہ اور دوسرے جن کو آپ نیک سمجھتے ہیں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اصل میں جو حضرت نے فرمایا اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم اچھے لگیں، لڑکیاں دیکھیں، یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت عرصے تک تمنا تھی، اللہ نے پورا بیان کروا دیا۔ اب آپ لوگ یاد دلائیے گا، اس میں خواتین کے لیے خاص میں مارکر لگا دوں تاکہ مختصر بیان ہو جائے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اعلان بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بھی بیان ہو گیا۔ یہ بھی لائیو ہوا، اس سے پہلے والا بھی لائیو تھا، ہوا تھا کیا؟ اچھا۔